السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 140 پر مشتمل ہے۔ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت اس میں اخلاص نصیب فرمائے، اور میری آپ بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ میرے اس پیام اسلام چینل کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ فیس بک پہ ہیں تو اس کو فالو کریں، تاکہ آنے والے جو اگلے سبق ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ تو اس طرح اس خیر میں ہمارا سب کا حصہ شامل ہو جائے گا، اور پھر اللہ ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 140 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ اس آیت سے ملتا جلتا ایک حکم سورۃ الانعام میں آیت نمبر 68 میں بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، یعنی تم ایسی مجلس میں یا ایسی محفل میں نہ بیٹھو جہاں علانیہ طور پر اللہ کی آیات کی تضحیق ہو رہی ہو، مذاق اڑایا جا رہا ہو یا انکار کیا جا رہا ہو، تو ایسی محفل میں بیٹھے نہ رہا کرو، یعنی بلکہ وہاں سے جو ہے نا ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے، ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے احتجاجاً اٹھ کر چلے جایا کرو۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک حکم ہے۔ فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور یہ بات میں نے تم پر نازل کر دی ہے کتاب میں، یعنی اس سے پہلے اللہ فرماتے ہیں میں یہ کتاب یعنی کتاب میں لکھ دینے کا مطلب ہوتا ہے فرض کر دی ہے۔ ان اذا سمعتم، کہ جب تم سنو آیات اللہ کی آیات پر، یکفروا، کہ وہ انکار کر رہے ہیں، کہ اگر تم محفل میں کسی جگہ پر یہ سنو کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، یکفر بہا ویستہزأ بہا، یا اس پر تمسخر اڑا رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں یا مذاق اڑا رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں فلا تقعدوا معہم، تو ان میں بیٹھے نہ رہو، وہاں موجود نہ، حتیٰ یخوضوا، اٹھ کر چلے جاؤ، یعنی کہ اس وقت تک واپس نہ آؤ، اس وقت تک علیحدہ رہو، فی حدیث غیرہ، کہ وہ اور بات میں لگ جائیں، یعنی اگر وہ اور کسی بات میں یعنی اس کا مطلب کہ معاشرہ ہے نا، ایک معاشرہ ہے کہ لوگ ہیں وہاں بیٹھے، عام طور پہ ہم بیٹھ جاتے ہیں لوگوں میں، محفلوں میں، یا اور کسی مقصد کی خاطر، تو اگر ایسا موقع آ جائے کہ کچھ لوگ اللہ کے حکم پر، اللہ کی آیات پر اس کو مذاق اڑانا شروع کر دیں، یا اس کو انکار ہی کرنا شروع کر دیں، تو اللہ فرمانے پھر تم ایسی محفل میں بیٹھے نہ رہو، بلکہ اٹھ کر چلے جایا کرو۔ یہ مکی آیت ہے، چونکہ اس وقت مسلمانوں میں اتنا زور نہیں تھا کہ کفار کو ایسی حرکتوں سے وہ اپنے زور بازو سے منع کر سکتے، تو اس لیے فرمایا اٹھ کر چلے جایا کرو۔ اگر کوئی ایسی بات ہو وہاں بیٹھے نہ رہا، کوئی ایسا نہ ہو کہ تمہاری جو ایمانی غیرت ہے نا وہ بھی مر جائے، اس میں کمی آ جائے، تو تم اس بات کی احتیاط کرو۔ اور آج بھی ہمارے لیے قرآن کا حکم دائمی ہے، آج بھی ہے، آج ہی ایسے لوگ ہیں جو قرآن کا، اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ہمیں آج ہمارے اوپر بھی یہ حکم ہے کہ اگر ایسا موقع آ جائے کہ لوگ ایسی محفل بن جائے، ایسے لوگ آ جائیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول پر کوئی آوازیں کسیں، تمسخر اڑائیں، تو ہم اگر یا تو اس کو روکیں، ہمارے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ ہم اس کو روکیں، زور بازو سے روکیں،
اللہ ایک حدیث بھی ہے جس میں اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 49 نمبر پہ موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر تم کسی برائی کو دیکھو تو پھر زور بازو سے، طاقت سے اسے روکو، اگر نہیں روک سکتے تو زبان سے روکنے کی کوشش کرو، بھائی یہ اچھی بات نہیں ہے، انہیں یہ سمجھانے بجھانے کی کوشش کرو، اگر تم ایسا بھی نہیں کر سکتے تو پھر دل سے برا جانو، اور یہ ایمان کا آخری جو ہے مرتبہ ہے کہ اگر تم یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو کرو کہ احتجاجاً ان سے الگ ہو جاؤ، دل میں ان کو برا جانو، تو یہ آخری بات ہے۔ تو یہ بات ہمیں بالکل نہیں کرنی چاہیے کہ اگر ہم ان کو روک نہیں سکتے تو کم از کم ہمیں وہاں بیٹھنے کا ہمارا جو ہے وہ کوئی حق نہیں ہے۔ انکم اذم مثلہم، ورنہ تم بھی انہی کی مانند ہو جاؤ۔ لو جی، اللہ نے آگے فرما دیا کہ اگر تم اس میں بیٹھے رہے، اس محفل میں موجود رہے، یا اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف تمسخر اڑایا جا رہا ہے، انکار کیا جا رہا ہے، اور تمہارے ایمان کو کچھ نہیں ہو رہا، تمہارے دل دماغ کو کچھ نہیں ہو رہا، تو سمجھ لو تمہارا ایمان بھی کیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ورنہ تم بھی انہی کی مانند ہو جاؤ گے۔ فرمایا ان اللہ جامع المنافقین، اللہ تعالیٰ جمع کرے گا ان منافقین کو، والکافرین، اور کافرین کو، فی جہنم جمیعا، سب کو جہنم میں اکٹھا کر دے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسے لوگ یہ جو لوگ ہیں منافقین اور کافرین، یہی لوگ تھے نا جو اسلام کا تمسخر اڑاتے تھے، اور اس سے پہلے جب اللہ نے یہ فرمایا کہ تم ان جیسے ہو جاؤ گے تو پھر یہ بھی شک نہیں رہا کہ یہ جو لوگ اس طرح ان کی محفل میں بیٹھے رہیں گے یا ان کے ایمان کو ذرا بھی ہلچل نہیں ان کے دل و دماغ میں ہوگی، تو اللہ فرما رہے ہیں یہ تم بھی ان کے جیسے ہو جاؤ گے، اور ان سب کو پھر اللہ فرماتے ہیں میں جہنم میں اکٹھا کروں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ دیکھیں ہمیں سب سے جو نا اس دنیا میں عزیز ہونا چاہیے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہونا چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان، ہمارے لیے سب سے زیادہ قابل احترام بات اور لازم بات یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کوئی بات، ہمارا ایمان اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ ہم نہ سنیں، اگر طاقت ہے تو روکیں، نہیں روک سکتے تو زبان سے بات کریں، ان سے بحث کریں، اگر یہ بھی نہیں تو کم از کم پھر اس کو برا جانے، اور پھر وہاں بیٹھنے کا ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمارے اندر جو ایمانی غیرت ہے اس کو زندہ کر دے، اور اسی میں ہماری عزت ہے، اور اسی میں ہماری بھلائی ہے، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے، ورنہ پھر ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائے، آمین یا رب العالمین۔